سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: ما سألتكم من أجر فهو لكم أي لا أريد منكم جؤلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إليكم ونصحه إياكم وأمركم بعبادة الله. إن أجري إلا على الله أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله وهو على كل شيء شهيد أي عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مشرکین کو کہہ دیں کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، یعنی اگر میں نے تم سے کچھ مانگا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے. کیا مانا؟ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا اور نہ مانگتا ہوں. لا ارید منکم جعلا، میں تم سے کوئی انعام نہیں چاہتا نہ عطا چاہتا ہوں. جو میں نے اللہ تعالی کی رسول منتخب ہونے کے بعد ادائے رسالت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، وَنُصْحِي إِيَّاكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، وَأَمَرَكُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، اور میں نے تم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله، میں اپنے اس فرائض رسالت کی ادائیگی پر اجر کا اللہ سے طالب ہوں، کسی بندے سے طالب نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ان کافروں سے کہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے
کسی قسم کی وہ تحریک ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، اقتصادی ہو، انقلابی ہو، تو کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے مقصد ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، کیوں؟ بھی اقتدار ملے، کرسی ملے، فوائد حاصل کریں، اپنے دوستوں کو فوائد اور منافع پہنچائیں، مخالفین سے انتقام لیں۔ لیکن انبیاء جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہ تو نعوذ باللہ کو پارٹی ہے، نہ نبوت و رسالت کوئی اپنی محنت سے ملنے والی چیز ہے کہ بھی ہم محنت کریں گے تو لیڈر بن جائیں گے، محنت کریں گے تو نبی بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ موہبت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ جس کو چاہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن۔ اسی لیے قرآن میں آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی، میں نے تم کو چن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، وہ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ علم ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، روشنی ہے، آگ ہے، میں جا کے کوئی آگ بھی لے آؤں تاکہ سردی ہے اس سے بچنے کے لیے آگ جلائیں گے، اور آگ ہے تو کوئی بندہ بھی ہوگا تو ہم راستہ بھول گئے، راستہ بھی پوچھ لیں گے۔ قال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے، اپنے اہل سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ کی روشنی اور محسوس ہو رہی ہے، تو میں وہاں جانے کے بعد کوئی شاید خبر مل جائے، راستہ مل جائے، چلو راستہ نہ ملے کوئی آگ ہی مل جائے تو ہم اس آگ کو گرم کر کے، آگ جلا کے کچھ سردی کو دور کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس روشنی کی طرف بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے اور عین اس وادی مبارکہ میں پہنچے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی طویٰ میں ہو جو بڑی مقدس و مبارک وادی ہے، جوتے اتار۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی وادی ہے۔ اور وہاں جب جا کے دیکھتے ہیں تو آگ کوئی نہیں، اور اس کے فوراً بعد فرمایا لما اخترتک، ہم نے تم کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، سنو جو میں نے کہا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، آدمی محنت کر کے صالحین میں تو آ سکتا ہے، قانتین میں آ سکتا ہے، عابدین میں آ سکتا ہے، ذاکرین میں آ سکتا ہے، صدیقین میں آ سکتا ہے، شہداء میں آ سکتا ہے، لیکن انبیاء مرسلین میں تو نہیں آ سکتا۔ اگر عبادت سے کوئی نبی بنتا پھر تو حضور کے سارے صحابہ بن جاتے۔ اگر اخلاص سے، ایمان سے، عبادت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے نبوت ملتی تو حضور کی تو ساری جماعت چنی ہوئی تھی۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرما کے مسئلہ سمجھا دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر ہوتا، لیکن نبوت بند۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوہ مبارک کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم مدینے میں رہو، گھر میں رہو، تو حضرت علی کو یہ بات بڑی سخت گزری۔ کیوں؟ بہادر آدمی کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جائیں اور میں بیٹھا رہوں، لوگ جہاد میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھ جاؤں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات بڑی گراں گزری تو حضور نے فرمایا اما ترضا، علی ناراض ہو رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہوگی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہیں ہم وہ مقام دے رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو بھی چھوڑ گئے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک مثال ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم بھی ہارون کی طرح نبی بن جاؤ گے، نبی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرما دی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں ملائکہ میں بھی اور انسانوں میں بھی جس کو چاہے رسول، ان کی مرضی ہے جس کو چن لے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات ہی الگ ہیں اور دعوت انبیاء اور رسل کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یورپ ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج تک ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان بیچارے مشکلات میں پڑ گئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے اور تحریکیں تھیں ایسے ایک دین ایک مذہبی تحریک ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی ایک تحریک اٹھائی تھی، حضور پاک بڑے مدبر تھے، بڑے مفکر تھے، بڑے عالی دماغ تھے، یعنی وہ حضور کی ہر تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک امین تھے، صادق تھے، مدبر تھے، مفکر تھے، جلیل القدر تھے، عظیم الشان تھے، لیکن نبوت نہیں مانتے۔ نبوت مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات کو سمجھا کریں۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، انقلاب فرانس آیا ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ انقلاب روسیہ آیا ہے۔ وہ انقلاب کیا تھے؟ یعنی بعض انقلاب ایسے تھے کہ اقتصادی انقلاب کہ لوگوں پر جب سرمایہ داری کا تسلط ہو گیا تو ایک نعرہ دیا گیا بھائی نہیں، ہر آدمی کا غریب کا حق ہے، انسان ہے، بس ایک نعرہ تھا، وہ چند دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ اسی طرح سرمایہ داری ایک نعرہ ہے۔ اسی طرح آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس وقت جمہوریت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا دنیاوی نظام کے لیے، یعنی تمام بدترین نظاموں میں اگر کوئی بہتر ہے تو پھر یہی ہے، لیکن وہ جمہوریت بھی کیا ہے؟ اگر غور کریں تو جمہوریت کا معنی تو ہوتا ہے اکثریت، لیکن ہر جگہ دیکھ لو حکومت ہمیشہ اقلیت کی بنتی ہے، اکثریت کی کبھی نہیں بنی۔ کیا معنی؟ ایک جگہ 3 ممبر کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اس نے لیا 80,000، اس نے لیا 90,000، اس نے لیا 1 لاکھ۔ 1 لاکھ والا کامیاب ہو گیا، یہ دونوں ہار گئے۔ اچھا 80,000 90,000 کو ملا دیں تو کتنا بن جائے گا؟ 1,70,000، یعنی 1,70,000 اکثریت ہار گئی، اقلیت جیت گئی۔ دیکھ لیں، یہی انصاف ہوتا ہے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے مولوی یا پیر آج تک کامیاب نہیں ہوتے، وجہ یہی ہوتی ہے۔ ہر جگہ 3 پیر کھڑے ہوں گے، ہر جگہ 4 مولوی کھڑے ہوں گے، وہ آپس میں ووٹ تقسیم کریں گے، ایک بے دین کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کی تو مسجدیں بھی الگ ہیں ماشاءاللہ، پگڑیاں بھی الگ ہیں، رنگ بھی الگ ہیں، طریقہ عبادت بھی الگ ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کو بس کافر بنانا جانتے ہیں، مسلمان بنانا تو سیکھا ہی نہیں۔ یہ اعتراض نہیں، اللہ مجھے بچائے، میں تو علماء کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، یہ درد دل ہے، دکھ ہے، سمجھا کریں۔ ایک ہوتا ہے آدمی استاد کبھی شاگرد پہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے دکھ، تکلیف ہوتی ہے استاد کو۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی لالچ میں ناراض ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ ایسے کہے گا۔ تو
تو اس لیے بات سمجھا کریں، ہم علماء کے غلام ہیں، ہم ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ایمان سے کہیں آپ اپنی آنکھیں بند کر کے نظر دوڑائیں اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے ڈویژن میں، اپنے اپنے تعلقہ میں، اپنے اپنے گوٹھ میں، اپنے اپنے علاقے میں جتنے مولوی ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، انہیں کتنے مسلمان کیے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے، بالکل ٹھنڈے دل سے، آرام سے، کوئی اعتراض نہیں مقصد ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، وہ لڑتے بھی رہیں ہم تو احترام کرتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں بھی دیں ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو کبھی ان کو برا نہیں کہتے، اگر کوئی غلطی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی، لیکن وہ ٹھنڈے دل سے بتایا وہ کتنے مسلمان کی۔ آپ اپنے اپنے علاقے کو سوچیں، زیادہ دور نہ جائیں، اپنی تحصیل پر غور کریں کہ تمہاری تحصیل میں کتنے مولوی ہیں، تمہاری یونین کونسل میں کتنے مولوی ہیں، تمہارے ڈسٹرکٹ میں کتنے مولوی ہیں، تمہارے ڈویژن میں کتنے مولوی، کبھی سنا ہے کسی نے مسلمان کیا ہو کسی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا عاشق ہو گئے، وہ عشق کے بہانے نکل آئی، کلمہ پڑھا کے نکاح کر لیا، یہ تو تم نے تو نہیں کیا، ان کو تو اپنے عشق نے باندھا ہے نا۔ آخر وجہ کیا تھی کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک اکیلا آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے، وہ ہند میں جاتا ہے اور ہند کی زبان بھی اتنی اچھی بہتر نہیں سمجھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد 90,000 ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کتنے ہندو مسلمان کیے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ، محنت، تدریس، قربانی الگ بات ہے، آپ کے صرف جنازے کو دیکھ کر ہزاروں عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ تو سارے مولوی مر جائیں میرے خیال میں ایک بھی کلمہ نہیں پڑے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آخر غور کریں نا، سوچیں نا کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع ہو گئے، کمرہ بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں یاد ہے کہ اپنے اس گوٹھ میں ایک شیشم کا درخت تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کے درس دیتے تھے، جگہ تھی نہیں کہاں پڑھائیں، نہ گھر، نہ کمرہ، نہ در، نہ دروازہ۔ یہ جو ساگ واگ ہے نا، یہ سبزیاں، بسل، ساگ واگ، یہ کاشت کرتے تھے، وہ جو آتا تھا وہ ابال کے کھا لیتے تھے، کوئی گھر نہیں، شیشم کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک کچی مسجد ہے، ایک دو کچے کمرے تھے، وہی گھر ہے، وہی مدرسہ ہے، وہی ٹھکانہ ہے۔ رمضان المبارک جب شدید سردیوں میں آتا تھا نا، ایسے کانپ رہے ہوتے تھے ہم، ہمیں یاد ہے گڑ کی چائے بناتے تھے، چینی نہیں ملتی تھی، گڑ کی چائے جو اتنا بڑا دیگچا بناتے تھے، وہ جناب ہمیں مٹی کے پیالوں میں بھر بھر کے دیتے تھے تو ہم پی لیتے تھے۔ یہ تھی چائے، کوپ بھی نہیں تھا، پیالی نہیں تھی، یہ پیالے میالے، یہ تو ہم نے یہاں دیکھے ہیں، مٹی کے پیالے تھے اتنے بڑے بڑے۔ این شدید گرمی میں جو ٹھنڈا پانی تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ایک مٹکا، ایک گھڑا، ایک سراہی بھر کے رکھ دی، وہ ہوا لگی ہوئے ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہے۔ برف تو ہم نے پتہ نہیں عقل آنے کے بعد کتنی مدت کے بعد دیکھی کہ برف بھی کوئی بلا ہوتی ہے۔
آخر مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے اس قسم پرسی کے عالم میں ہمارے پورے بہاولپور ریاست تھی، اب ڈویژن ہے، اس وقت ریاست تھی، اور ان کے بادشاہ جو تھے وہ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اس لیے بریلویت کا اور بدعات کا اتنا اثر تھا کہ کسی مولوی کو توحید کے نام پہ تقریر کرنے کی جرت ہی نہیں تھی۔ مولانا عبدالحق صاحب تھے، احمد الشرقیہ کے ہمارے بزرگ تھے، وہ اہل حدیث عالم تھے، اصل اہل حدیث تھے۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا جو ہم ضرورت کے تابع بن جاتے ہیں، صحیح معنوں میں عالم تھے، صحیح معنوں میں اہل حدیث تھے۔ یہاں جو دارالحدیث ہے نا، اس کے مؤسس بھی وہی تھے۔ ہم ان کو چاچا کہتے تھے، ہم ایک علاقے کے لوگ تھے، ہمارے ان کے درمیان 20-25 میل کا فاصلہ تھا، والد صاحب سے بھائی بنے ہوئے تھے۔ وہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اور ہم تو خیر جانتے ہیں، ہمارے تو ایک قسم کے بزرگ تھے نا، ایک قسم کے چاچے کے مقام پہ تھے، والد کے مقام پہ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں کافی عرصہ اوپر سے کپڑا لپیٹ کے کھڑا ہوتا تھا اور اندر رفع دین کرتا تھا کہ کہیں مار نہ ڈالیں۔ رفع دین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہوئی مسجد میں۔ اچھا دور تھا، حدیث تھے، بے بندی سب کٹھے تھے۔ یہ تو آج جو نوجوان لڑکے ہیں نا بیچارے، جن کے پاس نہ علم ہے نہ حلم ہے، انہوں نے ایسے فتنے کھڑے کر دیے ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے۔ اور کون ایسا انسان ہے جو اہل حدیث نہ ہو؟ ہر مسلمان اہل حدیث ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سنت کیا ہے؟ حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، سنت کبھی ضعیف ہوتی ہے؟ عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ان کو عقل دے، فہم دے، اتحاد دے۔ اس دور میں یہ حضرت والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد حضرت حبیب اللہ گبانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 لوگ تھے جن کی محنتوں سے پوری ریاست اہل توحید میں بدل گئی۔ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی رحمت سے کام کیا اور اللہ کی توحید کا مسئلہ اجاگر کیا۔ آپ آج ڈویژن میں جائیں، سب سے بڑے مدرسے اہل توحید کے، اہل بدعت کا کہیں مدرسہ ہے نا، بورڈ لگا ہوا ہے، اندر کچھ نہیں، بورڈ چھوٹ بڑے لگا دیتے ہیں، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو فتویٰ بھی لینا ہو نا، ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں آدمی کو کہ یہ فتویٰ لے آؤ، فتویٰ ہمارا مفتی لکھتا ہے، وہ مہر اپنی لگا دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے، وہ تو مفت سے مفتی بنے ہیں نا، کوئی فتوے سے تھوڑے بنے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پیغمبروں کا جو کام ہے یہ تو کام ہی نرالا ہے۔ اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو ان کی رہبری کون کرتا ہے؟ خدا کا۔ ان کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، مخلوق کو غیروں کی بندگی سے چھڑا کے اس کے سامنے جھکا، بس اسی لیے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ بھی نہیں ہو، نہ دولت، نہ طاقت، نہ عزت، نہ عورت، نہ پیسہ، نہ اقتدار، تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا ان کے سامنے۔ حضور کو اگر پیسے چاہیے ہوتے آپ کو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ اپنے علاقے سے، اللہ کی رحمت ہے، جو ہمارے ملک میں جن کو کھوتی بھی نصیب نہیں تھی نا، یہاں کاروں میں بیٹھتے ہیں اور نیا ماڈل پوچھتے ہیں، باپ دادے سے پوچھیں، ان کے بعد انشاءاللہ کھوتا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو جی فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، ماشاءاللہ جی بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس سرزمین کی برکتیں ہیں نا۔ ہم نے تو اپنے علاقے میں پنکھا بھی نہیں دیکھا تھا میرا بھائی، بجلی نہیں تھی، پنکھا ہی نہیں تھا۔ بڑا نخرہ کبھی کیا تو کسی طالب نے پنکھا ایسے کر دیا، ہم سو گئے۔ جب ہمیں نیند آئی طالب بھی چلا گیا۔ طالب بھی سمجھدار ہوتے ہیں، پاگل تھوڑے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں۔ دیکھا استاد سو گیا، کہا جان چھوٹی، چلو جا، السلام علیکم، چلو۔
کچی سڑکیں ہوتی تھی، سواری کے لیے جناب سائیکل ہوتے تھے یا ٹوٹے پھوٹے ٹانگے ہوتے تھے، بیٹھ جائیں تو ماشاءاللہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی میزائل پہ بیٹھے ہیں، اوپر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سنبھال، ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ پدرم سلطان بود کہ ہمارے والدین بادشاہ تھے۔ یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ 4 پیسے ملے اور اترانے لگ گئے۔ تو اب یہ دیکھیں نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا مدنی آپ چاہیں تو ہم سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیں۔ نہ اللہ نے مکے کو سونا نہیں دیا، سونے کے پہاڑ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پورا علاقہ سونے کا ہے، تانبا ہے، جست ہے، سونا ہے، پٹرول ہے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دی؟ بس دعا کرو اللہ شکر کی توفیق۔ ہر نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، اپنے نبی کو نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں ہم سونے کے پہاڑ پر، ایک وقت مل جائے تیرا شکر کریں، ایک وقت نہ ملے صبر کریں، بس اتنا چاہیے، زیادہ چاہیے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی جب شادی ہوئی ہے نا، پتہ ہے بی بی کہتی ہے پانی لگا کے میرے بال سیدھے کر دیے۔ بیوٹی پارلر نہیں تھے، تمہاری بیٹیاں تو بیوٹی پارلر میں بننے جاتی ہیں نا، یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہی لڑکی ہے کوئی اور آ گئی ہے۔ بیوٹی پارلر ہے نا جی، ماں کو بیٹی بنا دیں، بیٹی کو ماں بنا دیں، بیوٹی پارلر کا تو کام یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور وہ بیوی ہے جس کی تصویر جبریل لا رہا ہے، لیکن سنوارا کس سے جا رہا ہے؟ پانی لگا کے بال ٹھیک کر دیے، جو گھر میں کپڑے تھے پہنا دیے حضور کے گھر میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ پیغمبروں، اور یاد رکھو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک منہج نبوت پہ نہیں چلیں گے۔ کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ فرانس میں گئے، مجھے وہاں فرانس میں کسی نے قصہ سنایا، انہوں نے کہا یہاں کوئی 4 آدمی آئے، بیچارے اپنی گلیوں میں پھرتے رہے، دعوت دیتے رہے، مسجد میں نماز پڑھتے رہے، تعلیم کرتے رہے۔ ایک فرانسیسی تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، وہ ان کو دیکھتا رہا، یہ کون ہے؟ یہ 4 داڑھیوں والے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سارا دن پھرتے ہیں، نمازی وقت آ جاتے ہیں، کھانا اپنا خود پکاتے ہیں۔ آخر اس سے صبر نہ ہوا، اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ نے کہا اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا دین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہے جو آتا تھا نہ وہ زبان جانتے تھے نہ وہ جانتے تھے، کوئی ترجمان بلا لیا، اس نے کچھ محنت کی، کچھ اس کے پلے میں انہوں نے کہا تمہاری غلط کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہیں ٹکٹ کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے خود بھری ہے۔ کھانے کے پیسے کون دیتے ہیں؟ خود خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم گھر چھوڑ کے، وقت لگا کے، اتنی دور آ کے ٹکٹیں خود لے کے صرف ہمارے لیے اور کیا غلط ہے میں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تحقیق کروں گا، اور وہ لگ گیا یہاں پیچھے۔ اس نے تحقیق سے 1 مہینے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، پتہ لگ گیا نا کہ یہ اللہ کے لیے آئے، غرض کوئی نہیں۔ کامیابی تب ہوتی، اس کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب تک تم حضور کے راستے پہ نہیں آؤ گے نا جی، اگر تم علم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ مناظرہ کروں گا، عالم کہلاؤں گا، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین آگے پہنچاؤں گا، تو پھر سبحان اللہ تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری آپ ان کو چیلنج کریں، کھل کے کہیں میں تم سے کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا غرض ہے؟ اچھا اگر میں نے کچھ مانگا ہو نا رکھ لو،
حضور نے کچھ مانگا تو ہے نہیں، یہ محاورہ ہوتا ہے، مانا یہ ہوتا ہے کہ وہ تم سے کچھ نہیں مانگا، اور اگر میں نے مانگنا ہے تو کس سے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا اجرت، میرا ثواب، میرا سب اسی کے ہاتھ، بس اللہ راضی ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اولیاء اللہ کے سامنے جب اللہ راضی ہونے کی بات تھی، ائمہ کے سامنے جب اللہ راضی ہونے کی بات تھی، صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے، تبع تابعین کے سامنے، جہاں جہاں گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ محمد ابن قاسم کون تھا؟ کوئی مولوی تھا، پیر تھا، ایک مجاہد تھا، عمر کتنی تھی؟ 16 سال۔ حجاج ابن یوسف کا بھتیجا تھا، داماد بھی تھا، اس نے حکم دے کے بھیجا اور جناب وہاں سے آیا، اور جہاں جہاں گزرتا گیا، جہاں جہاں گزرتا گیا وہاں وہاں اسلام آتا۔ کے ہندو جو تھے نا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے تم دیوتا ہو، بھگوان ہو تم ہمارے۔ تو کوئی مولوی نہیں تھا، اخلاص تھا، جذبہ تھا کہ چند مسلمان لڑکیوں کی بے حرمتی نے، انہوں نے خط بھیجا اور مسلمان خلیفے کو جوش آیا، اس نے اپنا حکم دیا اور ان لڑکیوں کی عزت کا انتقام لینے کے لیے، کہاں عرب ہے اور کہاں جناب آپ کا سندھ ہے۔ ہوائی جہاز پہ آیا تھا، 52 لے کے آیا تھا، F-16 اس کے پاس تھے، وہ تو اردو پہ آئے تھے، سارا سفر کرتے ہوئے اور جہاں جہاں گزرتے گئے کفر کو مٹاتے گئے، ملک پہ ملک فتح کرتے چلے گئے، اسلام کا پرچم لہراتا گیا، اور ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو کلمہ پڑھتے گئے۔ انہوں نے کسی کو تلوار نہیں رکھی گردن میں، پڑھو کلمہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کھل کے اعلان کر دیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یاد رکھیں شہید بمانے گواہ بھی آتا ہے، شہید بمانے عالم بھی آتا ہے، شہید بمانے حاضر بھی آتا ہے، شہید بمانے ظاہر بھی آتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میری ہر چیز پہ گواہ، میری ہر چیز کا عالم جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے عالم بجمیع الامور، گواہ بھی تو تب گواہی دے گا جب جانے گا، جانے نہ تو گواہی کیا دے گا؟ اس لیے میں عالم بجمیع الامور بما انا علیہ، میرے تمام معاملات اس کے سامنے ہیں، میرے فریضہ رسالت اس کے سامنے ہے، میری محنت ان کے سامنے ہے، مجھے تو صرف اپنے اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر چاہیے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب كقوله تعالى يلقي الروح من امره الى من يشاء من عباده اي يرسل الملك الى من يشاء من عباده من اهل الارض وهو علام الغیوب فلا تخفى عليه خافضة في السماوات ولا في الارض۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دے کہ میرا رب یقذف، مارتے ہیں حق کے ساتھ باطل کو۔ قذف کا معنی ہوتا ہے اصل میں تہمت لگانا، وہ بھی تو کسی کو مارنا ہے نا، کہتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اصل قذف کا معنی ہے مارنا، تو اللہ حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ علام الغیوب،
جیسے دوسری جگہ فرماتی یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، وہ جس پہ چاہتے ہیں اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام بھیجتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اے یرسل الملکا، وہ فرشتے کو بھیجتے ہیں الی من یشاء من عبادہ من اہل الارض، زمین میں سے جس بندے کو چنتے ہیں، وہو علام الغیوب، چونکہ وہ تمام غیوب کے جاننے والے ہیں۔ فلا تخفی علیہ خافیۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمینوں پہ میرے اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کون اہل ہے، وہ جانتے ہیں کون رسالت کا مستحق ہے، وہ جانتے ہیں کون نبوت کے تاج پہننے کے لائق ہے۔ اس لیے دوسری کا فرمایا قل جاء الحق، اے ظالموں میری رسالت کے انکار کرنے والوں سن لو، حق آ گیا۔ اور جب حق آتا ہے تو پھر باطل کا وجود ہی نہیں ہوتا، باطل کہیں جم نہیں پاتا، باطل کہیں ٹھہر نہیں سکتا۔ وما یبدی الباطل وما یعید، اے جاء الحق من اللہ والشرع العظیم، اللہ کی طرف سے حق آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے دین بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت کا حکم دے دیا۔ وذهب الباطل وزهق وزمحل، حق آنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ باطل بھاگ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کمزور ہو گیا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں پھر اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ ولہذا لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحرام یوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ میرے مدنی رحمت دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا، حضور کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف بت ہی بت ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھی وہ مارتے تھے بتوں کو اور پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا باطل مٹ گیا، آج لات عزا منات ختم ہو گئے، آج اللہ کا دین غالب آ گیا۔ آئیس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب، اور شیطان نا امید ہو گیا کہ آج کے بعد پھر کبھی یہاں شرک نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد، رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وحده عند هذه الآية كلهم من حديث الثوری عن ابن ابي نجيح عن مجاهد النبي معمر عبد الله بن صخبرة عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ به لم يبق للباطل مقالة ولا ریاست ولا کلمة، جب حق آ گیا الحمدللہ اب باطل کے لیے نہ کوئی اقتدار رہا، نہ ملک رہا، نہ طاقت رہی، نہ بات رہی، سب کفر مٹ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ وزعم قتادہ والسدی ان المراد بالباطل ہا ہنا ابلیس، کہ باطل سے مراد ابلیس ہے، اے انه لا احد ولا يعيده ولا يقدر على ذلك وهذا وان كان حقا ولكن ليس هو المراد ها هنا۔ بعض کہتی ہیں کہ باطل سے مراد ابلیس ہے کہ لانه لا يخلق احدا، کیونکہ ابلیس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولا يعيد، نہ دوبارہ ان کو اٹھا سکتا ہے، ولا يقدر على ذلك، نہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابلیس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو موت نہیں دی، کسی کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں، لیکن یہاں مراد نہیں ہے، یہاں باطل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نظام شرک تھا وہ مٹ گیا اور نظام توحید جو تھا وہ غالب آ گیا۔ وقوله تبارک و تعالی قل ان زللت فانما اضل على نفسی،
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي الخیر کلہ من عند اللہ. یعنی حضور پاک کو اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ ظالمو اگر تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں باطل پہ ہوں تو چلو پھر پکڑ بھی تو میری ہوگی, تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اپنا جواب دوں گا, تم اپنا جواب دو گے. لکم دینکم ولی دین. انتم بریئون, تم مجھ سے بری میں تم سے بری. اگر تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارے باپ دادے کا دین حق ہے اور میں غلطی پہ ہوں تو پھر میں اپنا نقصان کر رہا ہوں نا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اور اگر میں ہدایت پہ ہوں, فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے, میرے رب نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے. مانا کیا ہے؟ الخیر کلہ من عند اللہ, تمام بھلائی, تمام بہتری, تمام حق, تمام ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. وفیما انزل اللہ عز وجل من الوحی والحق المبین فی الہدی والبیان والرشاد, اور اللہ پاک نے جو مجھ پہ حق اتارا ہے, اللہ نے جو مجھ پہ وحی بھیجی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں بیان ہے, اس میں رشد ہے, اس میں ہدایت کا راستہ ہے. ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه, اور اگر کوئی بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا تو وہ اپنے نفس کی مار میں مرتا ہے, ورنہ اللہ نے تو سب کے لیے راستہ کھول دیا ہے. جس نے ہدایت قبول کر لی وہ فلاح پا گئے, اور جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے. كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن تلك المسألة في المفوضة يقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا. آپ نے فرمایا دیکھو اس مسئلے میں میرے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے, حدیث پاک کی دلیل نہیں ہے, میں اجتہاد کر کے اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں. اگر تو الحمدللہ میری رائے درست ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, اور اگر میری رائے غلط ہے تو پھر غلطی میری ہے, اللہ کے رسول بری ہیں. پھر اس کا معنی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, اللہ کا رسول اس بات سے بری ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جتنے ائمہ مجتہدین ہیں نا, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, وہ جب اجتہاد کرتے ہیں نا, یاد رکھو ان کو تو اللہ نے اتنا بلند علم دیا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میری تحقیق میں یہ قول جو ہے جو میں نے اختیار کیا ہے حقن, یہ قول حق ہے, لیکن یحتمل الخطا, ہو سکتا ہے غلط ہو. وہ اصرار نہیں کرتے, وہ ضد نہیں کرتے, اور وہ کھل کے کہتے ہیں کہ میرے مخالف امام کا جو قول ہے انہو خطا, وہ غلطی بھی ہے, لیکن یحتمل الصواب, ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو. یعنی اتنا ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے کہ کبھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کہے. اللہ اکبر. امام عبداللہ ابن المبارک امیر المؤمنین فی الحدیث اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے منور ہوا اور میں نے امام صاحب کے فقہی مسائل لکھ لیے, تو فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو اس وقت وہ دور تھا نا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا, بڑے بڑے محدثین کا دور تھا. سفیان ابن عیینہ, سفیان ثوری, حضرت وقی, حضرت ظفر, ابو زرع, بڑے بڑے لوگ تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی خاص چڑ تھی. کوئی بندہ کہہ دیتا نا کہ امام حنیفہ کی بات, فوراً ناراض ہو جاتا. کہتے کہ میں حدیث کی بات کہتا ہوں, تم کہتے امام ابو حنیفہ کی بات ہے, فوراً ناراض. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک جو بادشاہ ہے حدیث کا, اس کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث, وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ایسا کیا کہ امام صاحب کے کچھ مسئلے جو تھے نا فقہی, ان کو ایک کاغذ پہ لکھا
اور کاغذ لکھ کے اپنے حضرت شیخ کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہ کاغذ میں نے اپنے ایسے سامنے رکھ لیا، درس سنتا رہا، حدیث سنتا رہا۔ جب حضرت فارغ فرمایا یہ کیا ہے عبداللہ، ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ مسئلے ہیں، مسئلے لکھے ہوئے۔ کہہ رہے ہیں اچھا مجھے بھی دو، مجھے دے دو، میں رات دیکھوں گا، کل تو میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ صبح کو جب آئے تو فرمانے لگے کہ عبداللہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی کوئی مسئلے لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہیں۔ کہنے وہ بھی لے آؤ۔ کہتے ہیں میں دوسرے دن 10 مسئلے اور لکھ کے لے گیا، حضرت نے لے لیے، رات کو پڑھے، صبح آئے، فرمانے لگے بھائی یہ کون اتنا بڑا عالم ہے جس نے یہ مسائل حل کیے؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ ہی تو ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا استغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں جو ان سے غصہ تھا، ناراضگی تھی، ہمیں غلط کہا گیا تھا، وہ تو ہم سے زیادہ حدیث کے سمجھنے والا۔ اور میں علم ہو، اس کو لازم پکڑ کے رکھو اگر تم نے علم سیکھنا، پھر نہ چھوڑنا اس کو۔ تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا، وہ جو دل میں ان کے غصہ تھا نا وہ نکل گیا۔ جب مسائل دیکھے، اس پہ تحقیق دیکھی، استنباطات دیکھے، تو انہوں نے کہا کمال ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ بندہ حدیث جانتا نہیں، یہ تو حدیث میں اتنا گہرا ہے، اس کا تو اتنا بڑا علم ہے۔ آخر میرا بھائی ایسی بات تو نہیں نا کہ امام ظفر جیسے لوگ جن کو اپنے زمانے میں حافظ حدیث سمجھا جاتا تھا وہ شاگرد بنے، تو کوئی وجہ تھی۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بغض سے، عصبیتوں سے بچائے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں دعا کرو اللہ تمام دین کی جماعتوں کو ایک کر دے، اللہ ان کے دلوں سے بغض اور عصبیتیں دور فرما دے۔ کفر ہمیں مٹانے پہ لگا ہوا ہے اور ہم ایک دوسرے کو لڑانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہی وہ چاہتا ہے جو بغیر تنخواہ کے ہم اس کا کام کر رہے ہیں۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ہم لڑتے رہیں مرتے رہیں، ہم بغیر تنخواہ کے اس کے نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں، تمہاری نماز نہیں، تمہارا حج نہیں، تمہارا روزہ نہیں، تمہارا ایمان نہیں، تمہارا عقیدہ نہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ سمیع لِأَقْوَالِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ قریب یجیب دعوت الداعی اذا دعاہ، اور قریب ہیں جب پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ وقد روائی النسائی ہونا حدیث ابی موسیٰ، وہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن النسائی میں صحیحین کی یہ حدیث نقل فرمائی، انکم لا تدعون صما ولا غائبا انما تدعون سمیعا قریبا مجیبا، کہ تم اس ذات کو تو نہیں پکارتے ہیں کہ جو بہری ہو، جو گنگی ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی بھی ہے، قریب بھی ہے اور جواب دینے والی بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کے اندر ہے، جیسے بعض فرقہ باطنہ نے عقیدہ رکھا کہ اللہ حلول کر گئے ہیں، حضرت علی میں حلول ہو گیا، فلاں میں ہو گیا۔ یہ غلط۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو جب چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، دور تو وہ ہوتی ہے جو علم میں نہ ہو۔ معنی یہ ہوتا ہے معیت علم ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے ساری کائنات کو، جب کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہے تو قریب ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ 10 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی، چند روز قبل ہمارا جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا تجھے پہلے طلاق دی ہے، پہلی طلاق کا میں نے ذکر کیا لیکن طلاق نہیں دی، ذکر کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ کیوں ایک آدمی کہتا ہے دیکھو بھی زیادہ جھگڑا نہ کرو، پہلے بھی میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، یعنی اب بھی دے دوں گا، دی نہیں، لیکن یہ معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں، اب بہانے بنا رہے ہو تو تم جانو قیامت میں خود پکڑے جاؤ گے۔
اگر واقعی یہی بات ہے کہ تم نے 10 سال پہلے کا واقعہ اس کو یاد دلا کے ڈرایا کہ بھئی 10 سال پہلے بھی میں نے تم کو طلاق دی تھی، اب تم پھر گڑبڑ کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن دی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ کہتا ہے جی کہ ہم عرصہ 10 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ گود لے لیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلے تو علاج کراؤ، آج کل تو میڈیکل سائنس بہت آگے چلی گئی ہے۔ یہ دیکھو کہ بھی نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے؟ اگر بیوی میں ہے تو خاوند دوسری شادی کر لو، اور اگر تمہارے اندر ہے تو پھر کسی اور عورت کو ذلیل نہ کرو، بس یہی شادی کافی ہے۔ پھر کسی بچے کو لے کے متبنہ بنا لو، اپنا بیٹا بنا لو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، کسی رشتہ دار کا بیٹا لے لو یا کسی یتیم کا لے لو، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوئی یتیم لو، تمہارے رشتہ دار تو ہیں نا، ان کا ماں باپ تو موجود ہے نا پالنے والا، اس بچے کو لو جس کا کوئی نہیں، جس کا کوئی رکھوالا نہیں، پالنے والا نہیں۔ کتنے بچے ہمارے زلزلے کے اندر آئے جن کا کوئی ماں باپ نہیں، وہ بیچارے مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ تو ایسے بچوں کا سہارا دیں تو زیادہ ثواب ہوگا۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اگر باہر کسی ملک میں جا کر آج کل جو نیا طریقہ ہے اپنا ٹیوب کے ذریعے اولاد کا، وہ اگر ہم اس کے ذریعے عمل کرائیں تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بات یاد رکھو میرا بھائی کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ منویہ جو ہے وہ صحیح مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی مرد کمزور ہے، صحیح مقام پہ مادہ نہیں پہنچتا۔ اس کا اب انہوں نے یہ علاج کیا ہے کہ وہ ایک مادے کو لے کے ٹیوب میں رکھتے ہیں پھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر مادہ لیں خاوند کا اور اس کی بیوی کے اندر ڈالیں تو یہ تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ مرد بھی تو وہی اپنا مادہ اندر ڈالتا ہے نا۔ تو اگر چونکہ وہ کمزور ہے بیچارہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن انہوں نے اسی کا مادہ لے کے سیرم لے کے اسی کو ٹیوب کے ذریعے یا کسی انجیکشن کے ذریعے عورت کے رحم میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر بچہ ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے آدمی کا نطفہ لے کے ڈالیں تمہاری بیوی کے رحم میں تو وہ زنا ہے۔ زنا بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ عورت کسی غیر مرد کا نطفہ اپنے اندر ڈالتی ہے، تو زنا تو اسی کا نام ہے نا۔ اگر اس کے اپنے خاوند کا مادہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی ہے، ان کے لیے حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، اگر ہم مثلا مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہوئے کوئی عورت اکیلے جا کے عمرہ کرے، مثلا تنعیم چلی جائے، وہاں سے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، عمرہ کر لیا، اکیلے یعنی محرم نہیں گیا، خاوند نہیں گیا، گزارش یہ ہے کہ جواز تو نکل سکتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہ کرے، کیونکہ عمرہ کو فرض تو ہے نہیں، ایک نفلی عبادت ہے، اور محرم کے بغیر اس دور میں تو ایک قدم نکلنا بھی خطرہ ہے۔ اچھا، اگر محرم کے بغیر گنجائش ہوتی تو حضور بی بی عائشہ کے ساتھ بھائی تو نہ بھیجتے نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری باقی بہنیں جو ہیں آپ کی بیویاں، انہوں نے تو عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے حج تو کیا لیکن عمرہ نہیں کر سکی، مجھے حیض آ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو لے لو اور
عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے بھائی کو ساتھ لے لو اور مسجد تنعیم یعنی حد حرم کے باہر جا کر، اس وقت مسجد نہیں تھی، تنعیم کی جگہ تھی، یہی مشہور علاقہ تھا، چونکہ مکے کے سب سے قریب جو ہے وہ تنعیم ہے، ہل جو اقرب الہل، سب سے قریبی مقام ہل جو ہے وہ تنعیم ہے، جیرانہ ہے تو دور ہے، اسی طرح یلملم ہے تو دور ہے، اسی طرح لیس کی جانب حد حرم ہے وہ دور ہے، جدے کے راستے میں شمیسی ہے وہ دور ہے، اقرب ترین تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کو لے لو، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ تو اگر اکیلے جانے کی اجازت ہوتی تو حضور بی بی کو فرماتے اونٹنی پہ چلی جاؤ، تم مکے کی پلی بڑی ہو، مکے میں پیدا ہوئی ہو، مکے کی کون سی جگہ ہے جو تم نہیں جانتی ہو، تم جا کے عمرہ کرو۔ لیکن حضور نے بھائی کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا خدا کی شان ہے، بی بی نے واپس آ کے بھائی کی شکایت بھی کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا بھائی جو ہے نا یہ اونٹنی پہ بٹھا کے لے گیا، تو اب یہ آدمی بہت دور ہوتے تھے تو یہ مجھے پردے کے لیے مارنا شروع کر دیتا تھا کہ پردہ کرو پردہ کرو، مجھے بہت مارا ہے بھائی نے راستے میں۔ تو آپ نے فرمایا الاجر والا قدر النسب، جتنا تکلیف ہوئی ہے ثواب بھی تو اتنا ملے گا نا، مشقت تم نے زیادہ اٹھائی ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، تو لہذا عمرے کے لیے بھی لازم محرم کے ساتھ جائے۔ آج تو اللہ معاف کرے، آج تو گھر سے نکلنے کا بھی ہے، تو اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ لو علم رسول اللہ نساء زماننا، اگر حضور ہمارے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے بھی منع کر۔ یہ تو بی بی عائشہ اپنے زمانے کو رو رہی ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہم تو جناب اب یہ آ گئے ہیں کہ اب مردوں سے ڈر نہیں لگتا، عورتوں سے ڈر لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یار 1000 دفعہ سمجھایا ہے، تمہارے عقل میں اللہ نے بھوسا تو نہیں بھرا ہوا کہ 50,000 روپے پھر بھی 5 تولے سونا ہونا چاہیے؟ وہ عقل کرو یار، کیوں نہیں تمہیں ایک بات سمجھ آتی؟ نصاب ہے 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت ہے تمہارے پاس، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پیسے ہیں زکات دو، بس ختم ہوگی بات۔ یہ کیا ہے کہ پیسہ ہو تو لازم سونا بھی ہو، پیسہ ہو تو لازم چاندی بھی ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ نصاب ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی آج کیا قیمت ہے؟ جتنی قیمت بنتی ہے تمہارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اتنا پیسہ ہے، زکات دو۔ یہ کو تیسری دفعہ پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی شادی تھی، ایک لڑکی کی شادی تھی کسی سے، وہ اس کا شوہر جو ہے وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کی جب عدت مکمل ہو گئی اس عورت کی، اس عورت نے دوسری جگہ شادی کر دی، ٹھیک ہے؟ اب قیامت میں پہلے شوہر کو ملے گی، پہلے کو کیوں ملے گی؟ مرے دوسرے کے حق میں ملے پہلے کو، اچھا انصاف ہے بھائی، جس کے نکاح میں مرے گی اسی کو ملے گی، پہلے کو کیوں ملے گی؟ ہمیشہ یاد رکھو جو عورت جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی خاوند کو ملے گی۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی ہنسنے کی۔ بی بی خدیجہ کا پہلا شوہر کون تھا؟ مسلمان تھا کافر؟ تو نبی کی بیوی کافر کو ملے گی؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہوا ہے؟ عقل میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کچھ خود بھی دماغ لڑایا کرو، سارا مولوی کا تو نہ کھایا کرو نا۔ وہ ڈاکٹر کی مثال ہے نا، ایک مریض نے پوچھا کہ جناب میں چاول کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہو۔ فروٹ کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہو۔ گوشت بھی کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہو۔ کباب کھانا؟ کھا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جناب، اور نے کہا سب کچھ کھاؤ پر میرا مغز تو نہ کھاؤ نا۔ انہوں نے کہا ہر بلا کھاؤ لیکن ڈاکٹر کا مغز نہ کھاؤ۔ آدمی نے وضو کر کے نماز شروع کی، نماز کی حالت میں اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے، نماز وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرے، کپڑے پاک کرے، نماز پڑھے۔
ایک ہوتا ہے بیماری ہے، نکلتے رہتے ہیں، رکتے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسل بول، کہ ہر وقت پیشاب کے قطرے نکل 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 قطرے نکل